قربانی کے لیے نیت کی درستی کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جانے سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ یہ عظیم عبادت محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر انجام دی جا رہی ہے۔ اس میں ہر قسم کی ریاکاری اور نام و نمود سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مہنگا جانور لانے سے بعض لوگوں کا مقصد ریاکاری بھی ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عبادت گناہ کا سبب بن جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی نام و نمود والی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کہاں قبول ہوتی ہے۔ قربانی کی یہ عبادت بوجھ سمجھ کر بے دلی کے ساتھ ادا کرنے کی بجائے خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ قربانی کا جانور حلال مال سے خریدنا چاہیے، کیونکہ حرام مال کی قربانی جائز بھی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی صورت قبول بھی نہیں۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بھی جب جانا ہو تو قدم قدم پر دیگر شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل اس میں بڑی ہی غفلت کی جا رہی ہے۔ اس طرح بعض لوگ اس سفر میں بھی میوزک چلا لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو بہر صورت ناجائز ہے۔ لیکن کیا یہ ناجائز امور کسی عبادت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں؟ منڈی جانے سے پہلے جانور خریدنے سے متعلق اہم مسائل سیکھ لینا ضروری ہے، تاکہ جانور خریدنے میں ہر قسم کی غلطی سے بچا جا سکے۔ اور ساتھ میں بہتر یہ ہے کہ کسی مستند مفتی سے آپ کا فون نمبر بھی اپنے پاس رکھا جائے، تاکہ ضرورت پیش آنے پر ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ آج کل بہت سے لوگ جانور خریدنے سے متعلق احکام نہیں سیکھتے، جس کی وجہ سے انہیں جانور خریدنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ ایسا جانور خرید لیتے ہیں جس کی قربانی تک جائز نہیں ہو۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خرید و فروخت کے لیے صبح ہی صبح چلے جانا بہتر ہے، اور یہی بہترین اور بابرکت وقت ہے۔ اللہ کے نام سے بازار میں داخل ہونا، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار اور اس کی چیزوں کی بلائی کا سوال کرتا ہوں اور برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس میں جھوٹی قسم کھاؤں یا گاٹے کا سودا کروں۔ جب جانور خرید لیا جائے تو اس پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا جائے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شر ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ منڈی میں خریداری کرتے وقت خرید و فروخت کے شرعی احکام کی پاسداری کرنی چاہیے، جس کے لیے کسی مستند عالم یا مفتی سے خریداری کے بنیادی احکام سیکھ لیے جائے، تاکہ قربانی کی اس عظیم الشان عبادت میں کسی غیر شرعی معاملے کے ارتکاب کرنے سے حفاظت ہو سکے۔ خریداری کرتے وقت جھوٹ بولنے، جھوٹی قسم کھانے اور دھوکہ دینے سے اجتناب کرنا عام حالت میں بھی بہت ضروری ہے۔ البتہ قربانی کا جانور چونکہ ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے خریدا جاتا ہے، اس لیے اس میں تو ان گناہوں سے بچنے کا خوب سے خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ان چیزوں سے بچنے کی پرواہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ مومن کی شان ہرگز نہیں۔ اس لیے معاملہ کرتے وقت مکمل دیانت داری، امانت داری اور سچائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جہاں یہ معلوم ہو کہ دیگر حضرات کسی جانور کا سودا کر رہے ہیں تو وہاں زیادہ قیمت بتا کر سودا اپنی طرف پھیر لینے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس طرح جب ان کا سودا طے ہو جائے تو زیادہ دام دے کر ان کا سودا خراب کرنے سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جہاں یہ معلوم ہو کہ کچھ لوگ کسی جانور کا سودا کر رہے ہیں تو انہیں تسلی سے سودا کر لینے دیا جائے اور خود وہاں سے ذرا دور انتظار کیا جائے۔ البتہ جہاں نیلامی ہو رہی ہو تو وہاں چونکہ مقصود ہی بولی ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں بولی میں حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ شرعی طریقے سے ادار یا قسطوں کے ذریعے خریدے گئے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس طرح قرض لے کر خریدے گئے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، البتہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے، کیونکہ بلا وجہ قرض لینا پسندیدہ نہیں، لیکن قربانی بالکل درست شمار ہوگی۔ آج کل زندہ جانور کی خرید و فروخت وزن کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ اس کی رائج صورت یہ ہے کہ فی کلو کے حساب سے قیمت طے کی جاتی ہے، پھر جانور کو وزن کر کے کلو کے حساب سے بننے والی مجموعی قیمت پر خرید و فروخت کا معاملہ طے پاتا ہے، تو یہ صورت بالکل جائز ہے۔
جانور خریدتے وقت جانور کو ہر اعتبار سے دیکھ لیا جائے، آنکھ، کان، سینگ، زبان، دانت، ناک، دم، پاؤں، تن وغیرہ دیکھ لیے جائیں، اور اس طرح عمر سے متعلق بے اطمینان کر لیا جائے تاکہ ہر قسم کی غلطی سے بچا جا سکے۔ جانور خریدنے کے بعد اپنے مقام تک لانے کے لیے اس کے مناسب سواری کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس طرح گاڑی میں جانور سوار کرتے وقت اور اتارتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ اس سے جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ایسا کوئی عیب لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے قربانی ہی جائز نہ رہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم کو خریدنے کے احکام اور آداب بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔